الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، ہم مدنی قاعدہ جو ہے اس سے تجوید سیکھنے کی ابتدا کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ہمارے ناک کا بانسا جسے خیشوم کہتے ہیں، ہمارے ہونٹ، زبان، دانت اور جو ہے ہمارا تالو اور حلق، ان میں بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، یعنی کسی حرف کی ادائیگی کی جو جگہ ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ مخارج کی تعداد 17 ہے۔ عربک میں جو حروف تہجی ہے وہ 29 ہیں، 29 ہیں، لیکن مخارج کی تعداد 17 ہے۔ وہ اس لیے کہ بعض اوقات ایک مخرج سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، کہیں پر 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور کہیں پر ایک حرف ہی ادا ہوتا ہے۔ کچھ حروف جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں ایسے ہی سیم عربک میں پڑھے جاتے ہیں، ہم ان کی ادائیگی میں غلطی نہیں کرتے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں اگر اسی طریقے سے عربک میں پڑھیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں، ان کے معنی بدل جاتے ہیں اور حرام درجے کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا زیادہ فوکس انہی حروف کے اوپر ہوگا جن کو پڑھنے میں موسٹلی ہم غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مخرج ہے وہ ہے حلقی مخرج۔ حلقی مخرج یعنی اس میں وہ حروف آئیں گے جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حمزہ ح، حمزہ ح۔ یہ جو حروف ہیں یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے حلق کا نیچے والا حصہ ہے جو سینے کی جانب ہوتا ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ح، تو اس لیے ان کی ادائیگی میں بھی ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، ایسے آواز ڈیپلی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد ہے عین ح، عین ح، عین ح۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ح۔ اب ویسے ہم اردو پڑھتے ہوئے 2 چشمی ہ اور یہ جیم کے ساتھ آنے والی ح میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن عربک پڑھتے ہوئے ہم نے فرق کرنا ہے کیونکہ ان کے مخارج ڈفرنٹ ہیں۔ جو 2 چشمی ہ ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو دوسری جیم کے فیملی والی ہ ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے
غین خا، غین خا، غین خا، ان دونوں کو ہم نے موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا اوپر والا حصہ جو ہمارے کوے کے آگے سے شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیسن حروف حلقی تک ہی ہے۔ ہم نے مخارج کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پڑھی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مخارج کی تعداد کو ذہن میں رکھنا ہے اور حروف حلقیہ یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف یہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔